قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار سارے حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك وسلم عليهم. گزشتہ اتوار ہمارے یہاں مفتاح العلوم گٹلے باغ میں سالانہ اجتماع ہوا عظمت قرآن اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے. بہت سارے حضرات یہاں پر وہ بھی تشریف فرما ہوں گے جو وہاں بھی تشریف لا چکے تھے. حضرت الاستاذ مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تقریر میں کچھ چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، میں انہی کو دہرا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صبح سے لے کر کے ابھی تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں. گرمی کی تپش اس کو بھی آپ برداشت کر رہے ہیں. یقیناً اس تپش کو برداشت کرنے پر اور مشکلات کو برداشت کرنے پر، مشقتوں کو جھیلنے پر اگر انسان کی نیت درست ہے، اس انسان کو ان مشقتوں کے برداشت کرنے بھی اللہ کے یہاں اس کو اجر ملے گا. حضرت مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، میں وہی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صبح سے لے کر کے ابھی تک اور ابھی سے لے کر کے انشاءاللہ عصر کی نماز تک جلسہ رہے گا. بہت سارے اکابرین تشریف لا چکے ہیں، بہت سارے تشریف لا رہے ہیں. کافی ساروں کا آپ نے بیان سنا ہے، ابھی بہت ساروں کا باقی ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہے. اگر آپ اپنی یہاں مشقتیں برداشت کر رہے ہیں اور مشکلات کو جھیل رہے ہیں، ان تمام مشکلات کو جھیلنے کا اور ان مشقتوں کو برداشت کرنے کا تبھی فائدہ ہے جب ہماری نیت درست ہوگی. اگر ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم یہ طے کر لیں اور شام کو ہم اپنی جگہ یہ فیصلہ کر لیں، فلانی مولوی صاحب فلانی مفتی صاحب تھے، انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی، انہوں نے مزیدار تقریر کی، مجمع کو جمایا، مجمع کو گرمایا، تو یاد رکھیں اس جج کرنے پر اور اس فیصلے کرنے پر آپ کو اپنی نیت کے اعتبار سے ہی ملے گا. اسی لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے. انسان کی نیت درست ہے، انسان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے یہاں بہت بڑا ہوگا اور اس کا ثواب بھی اللہ کے یہاں اللہ کی شان کے مطابق مل جائے گا. اگر ایک انسان بہت بڑا عمل کرتا ہے لیکن اس کے اندر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، نام و نمود ہے، نیت صحیح نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، اللہ کے یہاں وہ پہاڑ جتنا عمل بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، انسان کو بار بار اپنے دل کو، اپنی نیت کو ٹٹولنا ہے، بار بار جائزہ لینا ہے، بار بار انسان کو اپنے دل کی کیفیات کو، بار بار اپنے دل کی کیفیات کو اس کو متوجہ کرنا ہے کہ میری دل کی کیفیات، احساسات اور میری نیت کے اندر کہیں خدا نخواستہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. حدیث پاک میں آیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روز محشر کو 3 شخصوں کو بلائیں گے. ایک عالم صاحب بھی ہوں گے، ایک مجاہد صاحب بھی ہوں گے، ایک قاری قرآن بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس عالم کو بلائیں گے، فرمائیں گے میں نے علم دیا تھا، قرآن کریم کا بھی علم دیا تھا، فقہ اور دوسرے عنوانات کے تحت میں نے بہت ساری معلومات دی تھی، بتاؤ دنیا میں کیا کیا تم نے؟
یہ قاری قرآن عالم دین اللہ کے سامنے اپنی تمام ان محنتوں کو اور کوششوں کو بیان کرے گا کہ رب کریم فلانی ادارے میں نے کام کیا، اتنے حافظ بن گئے، اتنے عالم بنے، مکاتب کی محنت کی، مدارس کے اندر میں نے رہ کر کے محنت کی، مسجدوں میں نماز پڑھائی وغیرہ وغیرہ، میں نے بہت ساروں کو قرآن کی تعلیمات دی، میں نے بہت ساروں کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنائی۔ اللہ فرمائیں گے یہ کس لیے کیا تھا؟ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کے اس تمام راز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر جو بال ہیں، اس بال کے اندر جو احساسات موجود ہیں، جو خیالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے یہ کس لیے کیا تھا؟ یہ کہے گا کہ رب العالمین میں نے اس لیے کیا تھا، میں نے فلانی کو قرآن اس لیے پڑھوایا تھا، فلانی کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے سنوائی تھی، فلانی کو نماز اس لیے سمجھائی تھی، فلانی کو نماز اس لیے سکھائی تھی کہ دنیا میں وہ آپ کا تابع دار بن جائے اور آپ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے۔ اللہ واقف ہے، اللہ فرمائیں گے میرے بندے صرف اور صرف تم نے اس لیے کیا کہ مجھے دنیا میں لوگ کہیں یہ بہترین عالم ہے، یہ بہترین قاری ہے، بہترین قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن کریم کو بہت اچھے انداز سے پڑھنے والا ہے۔ یہ جو تیری نیت تھی، دنیا میں تجھے سب کچھ کہا گیا، بہترین مقرر بھی کہا گیا، بہترین خطیب بھی کہا گیا، بہترین قاری قرآن بھی کہا گیا، بہترین عالم بھی کہا گیا، مشہور زمانہ تھا، سب کچھ کہا گیا، وہ سب کچھ تجھے دنیا میں مل گیا ہے۔ فرشتوں لے جاؤ اس سے اوندے منہ کے بل اس سے گھسیٹ کر کے لے جاؤ، اس کو جہنم میں چھوڑ دو۔ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ اس کی نیت کے اندر فطور تھا، نیت درست نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے دوسرے مالدار کو بھی بلائیں گے، مال بہت دیا ہوا ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، خرچ بھی کرتا ہے، سخی بنا ہوا ہے، مالدار ہے تو اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے مختلف راستوں کو اور مختلف طریقوں سے اپنا مال خرچ کرتا ہے، بیواؤں کا بھی خیال رکھتا ہے، یتیموں اور غریبوں کا بھی خیال رکھتا ہے، مسکینوں محتاجوں کا بھی خیال رکھتا ہے، مدارس کا بھی خیال رکھتا ہے، پڑوس میں بھی اپنے غربا کا خیال رکھتا ہے، لیکن نیت کے اندر گڑبڑ ہے کہ لوگ مجھے کہیں یہ بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے، بہت سخی ہے، بہت سخاوت کرتا ہے۔ اگر اسی لیے اس دنیا میں اس نے کیا، اللہ تعالیٰ اس روز محشر سے اس سے پوچھیں گے بتاؤ مالدار میں نے مال دیا تھا کیا کیا مال کا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اپنی عاجزی کا اظہار کرے گا کہ رب کریم مال تو آپ کے حکم کے مطابق میں نے خرچ کیا، آپ نے حکم فرمایا تھا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اس میں محتاجوں کا، مانگنے والوں کا، محروموں کا، یتیموں کا، غریبوں کا حصہ ہے، میں نے انہی میں وہ اپنا مال خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے کس لیے کیا تھا؟ کہ رب العالمین آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے میں جانتا ہوں تیری نیت میں یہ گڑبڑ تھی کہ تو سوچتا تھا دنیا والے مجھے کہیں یہ ایسا مالدار ہے جو سخی بھی ہے، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتا ہے۔ لوگوں نے تجھے کہا سخی بھی کہا، فیاض بھی کہا، لوگوں میں مشہور تھا فلانی آدمی کے پاس غریبوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، فلانی آدمیوں کے پاس یتیموں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ سخی بھی کہا گیا، فیاض بھی کہا گیا، سب کچھ تجھے کہا گیا، جو کچھ تیری نیت میں تھا وہ دنیا میں تجھے مل چکا ہے۔ فرشتوں آ جاؤ، اس کو منہ کے بل لے جاؤ جہنم میں ڈالو۔ اصل چیز انسان کی یہ ہے انما الاعمال بالنیات، انسان کی نیت کیسی ہے؟ اگر نیت درست ہے اللہ کے یہاں اس کا ہر چھوٹا عمل بھی اللہ کے یہاں بہت بڑا معلوم ہوگا اور اللہ کے یہاں اس سے اس کا اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے صبح سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ تشریف لائے ہیں، بہت اچھا ہے، مدرسے والے جلسہ کر رہے ہیں، جلسے کرنے والوں کو بھی اپنی نیت کو درست کرنا ہے، یہاں آنے والے مہمانان کو بھی اپنی نیتوں کا درست کرنا ضروری ہے۔ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے اپنی دین کی خدمت کسی سے بھی لے سکتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں پارہ نمبر 26 میں بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز بادشاہ ہے، اللہ کسی سے بھی اپنی دین کی خدمت لے سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ قرآن حکیم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں رب کریم نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ایک قبیلے والے آئے تھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں،
اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر احسان کیا ہے, ہماری منت ہے آپ پر, ہمارا احسان ہے آپ پر, ہم نے ایمان لایا ہے. قرآن حکیم نازل ہوا, جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, یہ تمہارا احسان نہیں ہے کہ تم ایمان لائے, بلکہ اللہ کا احسان ہے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اس لیے ہم یہ سوچیں یہ ہماری چالاکی ہے, ہم ایمان والے ہیں, ہم جلسے میں آئے, ہم خود نہیں آئے, ہماری ایک قدم خود نہیں اٹھے ہیں, اس کے پیچھے ایک ذات ہے, ایک مؤثر ذات ہے, وہ رب کریم کی ذات ہے, اس نے ہمیں توفیق دی. یہاں آ کر کے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ضروری ہے, بار بار ٹٹولنا ہے اپنی نیتوں کو, بار بار ہمیں جائزہ لینا ہے اپنی نیت کا کہ ہمارا دل صحیح بھی ہے یا ہمارے دل کے اندر خدا نخواستہ کوئی کھوٹ ہے. ہم عظمت قرآن کے عنوان سے قرآن حکیم کی محبت اور قرآن کریم کی تعلیمات کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے, اللہ تعالی کا ایک ایسا کلام ہے جس کی کوئی نظیر اور جس کی کوئی مثال نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صرف اس قرآن کریم کو پڑھنے اور قرآن کریم کو اس حد تک ہمیں محدود نہیں رکھنا ہے کہ لایا قرآن شریف رکھا گھر میں, کسی تاخچے میں رکھا, کسی الماری میں رکھا اور بہترین گلاف لگا کر کے ہم اس کو رکھ رہے ہیں اس لیے کہ اس پر گردہ نہیں لگنا چاہیے. ہم ادب یوں کرتے ہیں کہ اس کمرے میں ہم سوتے بھی نہیں ہیں, بے وضو نہیں جاتے ہیں. اصل قرآن کریم کے حقوق کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک, یہ قرآن کریم تمہارے موافق بھی دلیل بن سکتا ہے یا تمہارے خلاف دلیل بن سکتا ہے. اگر ہم نے قرآن کریم کے تعلیمات پر عمل کیا, قرآن کریم کی تلاوت کی, اس کے احکام کو سمجھا اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا, یہ قرآن کریم ہمارے لیے سفارشی بن جائے گا. حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن والصیام یشفعان لتلاوت القرآن وللصائم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور روزہ اپنے روزہ رکھنے والے کو اور قرآن کریم اپنی تلاوت کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کی سفارش کرے گا. القرآن حجت لک, یا آپ کے لیے حجت ہوگی, آپ کے لیے دلیل ہوگی, آپ کے لیے برہان ہوگی اور آپ کے لیے سفارشی بن جائے گا. یا خدا نخواستہ اگر انسان نے ان قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف اپنی زندگی گزاری, یہی قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا. القرآن حجت لک او علیک. اس لیے قرآن کریم کے عنوان سے آج کا یہ جلسہ ہے. قرآن کریم کو اپنے دلوں میں بسانا یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے, معمولی بات نہیں ہے. قرآن حکیم کو دل میں بسانا یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا اعجاز ہے, جس اعجاز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان معصوم بچوں کے دلوں میں اس کو بسا دیتے ہیں اور اس کو سما دیتے ہیں, ورنہ یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے. ہر ایک انسان اس قیمتی سرمایے کو اپنے دل کے اندر نہیں لا سکتا. یقین جانیے کہ اگر آپ کا 1 روپیہ بھی کسی ادارے میں لگتا ہے, کسی مدرسے میں لگتا ہے, اس ادارے میں لگتا ہے, یا کائنات میں بے شمار ادارے ہیں جو دینی اسلام کی تبلیغ اور ترویج کا کام کرتے ہیں, وہاں پر 1 پیسہ بھی آپ کا لگتا ہے, آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں وہی پیسہ آپ کا بہترین راستے میں چلا گیا, وہی پیسہ آپ کا موجود ہے, وہی اللہ کے یہاں آپ کا سفارش کا ذریعہ بنے گا, وہی آپ کے لیے سرمایہ نجات ہے, وہی آپ کے لیے اللہ کے یہاں نجات کا ذریعہ اور باعث بن جائے گا. انسان بہت سارا خرچ کرتا ہے, اس سے یتیموں غریبوں کی کفالت ہوتی ہے, ان کی پرورش ہوتی ہے, اور اس سے جو ہمیں پیداوار ملتی ہے وہ قرآن کریم کے حفاظ ملتے ہیں. قرآن کریم کے حفاظ کا ملنا یہ کوئی آسان سی بات اور معمولی بات نہیں ہے. قرآن حکیم کا حافظ بننا, حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان, فرمایا قریب ایک ایسا زمانہ آ رہا ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ, صرف قرآن اسلام کا نام رہے گا, فلانی مسلمان ہے, نام کا مسلمان ہے, اسلام اس کی زندگی میں
اسلام کی تعلیمات اس کی زندگی میں یہ بالکل نہیں، ان کا نام و نشان ہوگا۔ فلانے کا نام عبد الرزاق ہے، فلانے کا نام عبد الرشید ہے، غلام نبی ہے، غلام محمد ہے، مسلمان نام سے ہوگا۔ لا يبقى من الاسلام الا اسمه، بس نام ہوگا۔ ولا يبقى من القرآن الا رسمه، قرآن کریم کے حروف ہوں گے، قرآن کریم کو صحیح پڑھنے والے اور قرآن کریم کی تعلیمات پر صحیح عمل کرنے والے ایسے بہت کم موجود ہوں گے، بہت کم موجود ہوں گے۔ مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، مساجدیں بڑی عالیشان بنی ہوئی ہوں گی، بڑی بہترین بنائی گئی ہوں گی، ان کے اندر اتنا زیادہ ان کو منقش کیا ہوگا، ان کو اتنا دلکش اور دل فریب بنایا ہوگا کہ انسان کا دل چاہتا ہے بار بار اس سے دیکھوں، لیکن جو اس کی روح ہے، جو مساجد کو روحانی اعتبار سے آباد کرنا ہے، اس اعتبار سے وہ ویران ہوگی۔ مساجدهم عامرہ وہی خراب من الہدی، ہدایت کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں عجیب و غریب مزاج ہیں، ہم اللہ کے دین سے اتنے دور ہیں، اگر چلے کلان کا موسم ہے، ہم آپ کے اس میں مسجد میں گرمایا ہوا ہے، آپ آتے ہیں، ہم سب آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کثرت ہوتی ہے، لوگ کافی آتے ہیں حمام پر گرمی کرنے کے لیے اور وہاں پر بیٹھنے کے لیے۔ آج ہماری مساجد کا یہ حال ہے کہ اگر چلے کلان میں اور سردی کے موسم میں 5 صف ہوا کرتی ہیں صبح، آج کل ہمارے مساجد کا حال یہ ہے صرف 5 آدمی رہتے ہیں۔ یہ ہماری حال ہے ہمارے ان مساجد کا۔ اور اس معاملے کو دیکھ کر کے آپ پورے عالم میں دیکھیں، مسلمان ہر جگہ پٹ رہا ہے، مسلمان ہر جگہ پریشان ہے، مسلمان ہی کیوں ہر جگہ پسپا ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، وہاں مسلمان انتہائی پریشان کن حالات میں، وہ زندگی ایسے گزار رہا ہے کہ ہر دن اس کے لیے مشکل ہے گزارنا۔ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے، قرآن حکیم نے بیان فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے کرتوت ہے جو زمین و آسمان میں اور پورے عالم میں فساد مچا ہوا ہے، یہ ہماری کرتوت ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہماری بدعملیاں ہیں، جن کی وجہ سے ہماری وجہ سے جانوروں پر بھی اتنے مشکلات ہیں کہ اگر ہم دیکھیں گرمی کے موسم میں بھی ہمارا کیا معاملہ ہے، اللہ کے یہاں سے کیسے فیصلے اتر رہے ہیں، کیسے فیصلے نازل ہو رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کے پیچھے ہماری بدعملیاں ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن ایسے 7 لوگوں کو، بعض روایات میں 10 لوگوں کا تذکرہ ہے، جن پر جہنم واجب ہو گئی ہو، ان کو یہ حافظ قرآن سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے حافظ قرآن، قرآن کی آیتیں پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ جہاں قرآن کریم کی آخری آیت تیری مکمل ہوتی ہے تلاوت کرنے کے بعد، وہیں پر تیرا آخری درجہ ہے، وہیں جا کر کے تیری آخری منزل ہے، جا کر کے وہیں ٹھہر جا۔ اور یہ قرآن کریم کی آیتیں 6666 آیتیں، یہ اتنے مقامات پر، اتنے بلند درجوں پر فائز ہوگا، یہ اللہ کے قرآن کی اس عظمت کو بسا لینے کی وجہ سے، قرآن کریم کے حروف کو اپنے دل کے اندر سما لینے کی وجہ سے اور ان کو یاد کرنے کی وجہ سے اس حافظ قرآن پر اللہ کی طرف سے انعام ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیاوی آفتاب سے بھی کئی گنا زیادہ ایسا تاج اس کے گھر والوں پر، اس کے والدین پر ان کو پہنایا جائے گا جو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور اس سے کہیں زیادہ روشندار اور منور ہوگا۔ اس لیے ان حالات میں، جن حالات میں، جس ماحول میں آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، یقیناً حالات کے اعتبار سے، اس ماحول کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، ان داڑھی پگڑی والوں کو اور ان قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کو کہیں جگہ نہیں ہے۔ ان کو عجیب و غریب ناموں سے پکارا جاتا ہے، ان کو نیچ نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ نیچ نظر سے دیکھنے کے لائق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے یہاں انتہائی مقبول لوگ ہیں، یہ اللہ کے یہاں انتہائی بلند درجے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی نیابت کا اور انبیاء علیہ السلام کے اس وراثت کو آگے بڑھانے کا اور اس کی ترویج کا، اس کی اشاعت کا، اس کی تبلیغ کا کام اپنے ذمے لے لیا ہے۔
اس لیے جب ہم قرآن کریم کے عنوان سے کہیں بھی بیٹھ جائیں، قرآن کریم کے ایک کتاب کی شکل ہے جس قرآن کریم کو ہم اٹھا کر کے احترام بھی کرتے ہیں، بوسہ بھی دیتے ہیں، باوضو ہاتھ لگاتے ہیں، بہت اچھا ہے، لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنا ہے جو قرآن کریم نے ہمیں شروع آیت سے، اگر الحمدللہ رب العالمین کو دیکھیں یہاں سے لے کر کے والناس تک ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ حضرت فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم کے اندر جو یہ با ہے اس کا یہ سارا کا سارا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی ان تعلیمات پر اور قرآن کریم کی ان آیات بینات پر ہم غور سے اور ان پر تدبر و تفکر کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، یقیناً یہ قرآن کریم ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ قرآن کریم ہماری ہدایت کا، دنیا میں ہماری ہدایت کا اور آخرت میں ہماری نجات اور شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح پڑھنے والے بھی ہوں اور قرآن کریم پر صحیح عمل کرنے والے بھی ہوں۔ بس یوں ہی نہیں کہ ہم ان قرآن مجالس میں آ جائیں اور قرآن کریم پڑھنے والوں کے ساتھ بس محبت تک اس کو محدود رکھیں، خود قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، خود قرآن کریم پر محنت کرنے کے لیے ہم اپنی اولاد کی قربانی نہ دیں، پھر اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھروں سے تیار ہونا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں سے حافظ قرآن بنانے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کل سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے یہاں ہم سرخروئی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور روز محشر کو اللہ کی دستگیری کا مستحق بننا چاہتے ہیں، امیدوار بننا چاہتے ہیں، پھر سب سے پہلے ہمیں کام کرنا پڑے گا، ہمیں قرآن کریم کے ساتھ ایک ایسا تعلق جوڑنا پڑے گا جس قرآن کریم کو پڑھ کر کے ہمارے دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا، ہم اللہ کے بھی فرمانبردار بن جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمانبردار بن جائیں۔ اصل بیانات تو علماء کرام کے ہوں گے، ہمیں چند یہ منتشر باتیں ہم نے آپ کے سامنے کی، اگر اس میں کوئی خیر اور نفع کی بات ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو اس سے فائدہ عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی لغو سہو خطا ہوئی اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ آئندہ صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔